اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم لا يعلمهم الا اللہ جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے کریم آقا علیہ السلام اور محبوب علیہ السلام کے صحابہ کرام کو تسلی دینے کے لیے اس میں کچھ اہم چیزوں کو بیان فرمایا، اور ایسے سمجھیں کہ اس میں پچھلی امتوں کی مختصر سی تاریخ سمو دی گئی ہے کہ ان کا رویہ اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم، فرمایا کیا تمہارے پاس خبریں نہیں پہنچیں ان کی جو تم سے پہلے قومیں ہوئی ہیں، قوم نوح، عاد اور ثمود، والذین من بعدہم اور ان کے بعد جتنی قومیں ہوئی ہیں، لا یعلمہم الا اللہ ان کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ یہ ذہن میں رہے، قرآن کریم میں جن قوموں کا ذکر ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کی تعداد 25 تک ہے۔ کتنی تعداد ہے ان کی؟ 25 تک ہے، اور احادیث مبارکہ میں جتنا ہوا سارے کا سارا ملا کے وہ 30 سے اوپر نہیں جاتا، صرف اتنا ذکر ملتا ہے، 30 سے اوپر ذکر نہیں جاتا بالکل۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو بعض علماء فرماتے ہیں جتنے بھی لوگ سلسلہ نسب بیان کرتے ہیں وہ آدم علیہ السلام تک لے جاتے ہیں، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جو وہاں تک لے جا رہے ہیں سلسلہ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کسی کو پتہ ہی کو نہیں، اور یہ آدم علیہ السلام تک سلسلہ نسب پہنچا رہے ہیں، فلاں کے بیٹے فلاں تو فلاں کے بیٹے فلاں، سناتے ہیں نا، سر لگا کے سنا رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسی کو پتہ ہی کو نہیں۔ ایک روایت ہے خبر واحد کے طور پر ہی ہے، وہ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی جو تعداد ہے کم و بیش وہ 1,24,000 ہے۔ کتنی ہے؟ 1,24,000 ہے، اور ذکر کل کتنا آ رہا ہے قرآن کریم میں؟ 25 کا، اور احادیث مبارکہ کو دیکھ رہے ہیں تو 30 سے زائد نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی جو ہیں وہ سارے کے سارے وہ بیان نہیں ہوئے۔ جی، جب قرآن کریم میں اتنوں کا ذکر آ رہا ہے، احادیث مبارکہ میں 30 تک کا تعداد ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی جانتا کوئی نہیں، تو یہ وہاں تک ان کو کیسے پتہ چل گیا؟ سمجھ آ رہا ہے مسئلہ؟ نہیں سمجھ آ رہا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جاءتہم رسلہم بالبینات، وہ انبیاء کرام رسول کرام علیہ السلام جو ہیں ان کے پاس روشن دلائل لے کر آئے، بینات یعنی معجزات لے کر آئے، یہ آیات بینات اللہ تعالیٰ کی وحی لے کر آئے۔ فردوا ایدیہم فی افواہہم، پس انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں پر رکھ لیے۔ یہ ذہن میں رہے، ایدیہم سے مراد جو ہے نا وہ قوم ہے، اور افواہہم میں ہم ضمیر کا مرجع بھی وہی قوم ہے، کہ قوم نے اپنے ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیے۔ کیسے رکھ لیے؟ قوم نے اپنے ہاتھ اپنے منہ پر یوں رکھے جیسے تعجب کے طور پر بات کرتے نا، جی تعجب کے طور پر انبیاء کرام علیہ السلام نے توحید سنائی، انہوں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ ہائے، یہ تو ہم نے کبھی سنی نہیں بات۔ تعجب کے طور پر لوگ کرتے ہیں نا، اس طرح منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں، یعنی اگلے کی بات کا انکار مقصود ہوتا ہے۔ انہوں نے وہی کیا، انہوں نے کہا یہ تو عجیب سی بات کہہ رہے ہیں آپ، ہماری تو سمجھ سے باہر آئی، ہم نے تو آج تک نہیں سنی، کس طرح کی بات کر دی ہے۔ اگلے کی بات جو ہے نا اس کے اندر جو غربت ہے، یعنی کہ اس بات کا غریب ہونا،
یعنی کہ عجیب سا ہونا اس کا ظاہر کرنے کے لیے بھی بعض اوقات اس طرح کرتے ہیں، پتہ نہیں کیسی باتیں کرتا ہے یار یہ بندہ، ہماری تو سمجھ سے باہر ہے، اور ہاتھ اپنے منہ پہ رکھ لیتے ہیں، کرتے نہیں کرتے؟ ایک یہ ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ نعوذ باللہ ان کا مذاق اڑانے کے طور پر انہوں نے ہاتھ اپنے منہ پہ رکھ لیا، جی ان کا مذاق اڑانے کے لیے ہاتھ اپنے منہ پہ رکھ لیا، یار آج تک ہم تو انہی بتوں کی عبادت کرتے آئے ہیں اور یہ عجیب بندہ ہے آ کے انہی کو خداؤں کو یہ کہہ رہا ہے، جو معبود ہیں جو عبادت کے لائق ہیں ان کی بےزتی کر رہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور ایک معنی جو ہے نا وہ اور بھی یہاں سے نکل سکتا ہے کہ وہ انہوں نے یہ کیا کہ اپنا ہاتھ اپنے منہ پہ رکھا، یا جیسے کہ کوئی بندہ بول رہا ہو، اس بولتے ہوئے بندے کو چپ کروانے کے لیے ہاتھ اپنے منہ پہ رکھتے ہیں، جیسے اس طرح کر کے، اس سے ہاتھ تو اپنے منہ پہ رکھا ہے، مقصود اگلے کو چپ کروانا ہوتا ہے اس طرح، یا اس طرح کر کے ہاتھ رکھ دیا تو یہ بھی مقصود اگلے کو چپ کروانا ہوتا ہے، ہاں جی، فردوا ایدیہم فی افواہہم، انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ پہ رکھ دیے۔ یہ معنی ہو گیا کہ ایدیہم میں ہم ضمیر جو ہے، ہم ضمیر جو ہے اس کا مرجع بھی وہ مشرکین ہوں، افواہہم میں ہم ضمیر کا مرجع بھی مشرکین ہوں، تو پھر اس کے یہ تین معنی جو ہیں وہ امکانی معنی یہ نکل سکتے ہیں۔ چوتھا معنی اس سے وہ یوں نکلے گا کہ ایدیہم کی ہم ضمیر جو ہے اس کا مرجع تو وہی لوگ ہی ہوں، اور افواہہم کی ہم ضمیر کا جو مرجع ہے وہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام ہوں، کہ انہوں نے جیسے کوئی بندہ بات کر رہا ہو، دوسرا بندہ جو ہے وہ آگے بڑھ کے اپنا ہاتھ اگلے کے منہ پہ رکھ دیتا ہے، اگلے کے منہ پہ رکھ دیتا ہے، بس ہی بس اگلی بات نہیں کرنی، اب ایک لفظ نہیں بولنا آگے تم نے، اس طرح بولتے نہیں بولتے کرتے ہیں، کوئی بندہ بات کر رہا ہو تو اس کو وہ بات پسند نہ آ رہی ہو تو آگے بڑھ کے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے، یہ ایک انتہائی جو ہے نا وہ ایک گستاخانہ انداز ہوتا ہے۔ اگر سامنے والا بڑا ہے تو یہ گستاخی والا انداز سمجھا جاتا ہے کہ جناب اس کو بات ہی نہیں کرنے دی جا رہی، تو ایسے وہ خناس قسم کے لوگ تھے کہ انہوں نے یہ رویہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ روا رکھا، یعنی وہ تو اللہ تعالیٰ کی توحید سنا رہے ہیں، یہ بھاگ کے جناب اپنا ہاتھ ان کے منہ پہ رکھ رہے ہیں۔ فردوا ایدیہم فی افواہہم، ان قوم والوں نے، یعنی ان کی قوم نے اپنے ہاتھ ان نبیوں کے منہوں پر رکھ دیے کہ بولنا نہیں ہے تم نے بھائی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیں جی ایک معنی اور جو ہے نا وہ اسی صورت سے نکلتا ہے، وہ یہ کہ پھر وہ مرادی معنی ہوگا، وہ مرادی معنی یہ بنتا ہے، ایدی جو ہے نا یہ یدن، احسان کو بھی کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟ اول الایدی، اول الید، ہاتھوں والا لفظ تو بولا جاتا ہے ہاتھوں والا، لیکن مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا احسان کرنے والا ہے۔ کون ہے؟ ہاں، ید کو احسان بھی کہتے ہیں، ایدی کو بھی احسان کہتے ہیں، تو اب معنی جو ہوگا یعنی احسان کرنے، احسان اگر مراد لیں ہم ایدی کا معنی تو پھر معنی کیا بنے گا؟ نعوذ باللہ، پھر معنی یہ بنے گا انہوں نے انبیاء کے احسانات کو ان کے منہ کے سامنے، ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں کے منہ پہ مار دیا، نعوذ باللہ، انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کے احسانات کو ان کے منہ کے سامنے رد کر دیا، جی ان کے منہ پر لٹا دیا۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کے احسانات کیا تھے یہ ذہن میں رہے بھائی، کسی کو 5-10 روپے دے دینا، 2 لاکھ دے دینا، یہ کوئی بڑا احسان نہیں ہے، احسان سمجھا جائے گا، لیکن بڑا احسان یہ نہیں ہے۔ کسی کو پیسے دے دینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اب پیسے مثال کے طور پر آپ کسی بچے کو 5 روپے بھی دے دیں، 10 روپے دے دیں، تو وہ 10 روپے جو ہے نا ابھی بسکٹ کھائے گا تو وہ کہاں سے کہاں چلے جائیں گے 10 روپے، سمجھ رہے ہیں نا آپ میری بات کو۔ لیکن کسی بندے کو نصیحت کی کوئی بات کر دینا، ممکن ہے کہ آپ کی وہ نصیحت کی بات کی ہوئی اس بندے کی زندگی میں انقلاب برپا کر دے، پوری زندگی کے لیے وہ اس بات کو اپنے پلے باندھ لے، نصیحت کی بات جو ہے، قیمتی بات جو اس کو بتائی جائے، پوری زندگی کے لیے اس پر عمل کرنا شروع کر دے، تو بتائیں وہ اس کے لیے کتنی قیمتی بات ہے گی۔ وہ 2 لاکھ بھی دیے جائے اس کو تو اس کا وہ فائدہ نہیں ہے، جو فائدہ اس کو قیمتی بات بتانے کا ہے، وہ علم والی بات اس کو بتانے کا ہے، جس علم والی بات نے اس کی زندگی کے اندر انقلاب برپا کر دیا۔ تو یہ اس بات سے واضح یہ ہوتا ہے کہ حقیقت کے اندر جو احسان ہے نا، حقیقت کے اندر احسان جو ہے وہ کسی کو اچھی بات بتا دینا ہے، کسی کو نصیحت کر دینا ہے، سب سے بڑا احسان یہی ہے۔ اور اس وقت جو ہے وہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوئی نصیحت سے تو بڑی نصیحت کوئی ہو ہی نہیں سکتی، ہے نا۔ تو قرآن کریم جو ہے یہ پڑھ کے سنانا، اس سے بڑا احسان کوئی نہیں، اس سے بڑا انعام کوئی نہیں۔
ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی سکھانا اور اللہ تعالیٰ کی وحی سیکھنا اور آگے سکھانا، اس نیت کے ساتھ سکھانا کہ آگے یہ لوگ سکھائیں، اس سے بڑی کوئی نعمت والی، کوئی انعام والی بات نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی کرام والی بات نہیں ہے، اور اس سے بڑی دولت کو نہیں کوئی۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے کو اللہ تعالیٰ قرآن کی دولت عطا فرمائے اور وہ کسی دنیا دار کو دیکھ کے کہے کہ یار اس کے پاس تو پیسے بہت ہے، اس کے پاس تو فلاں چیز بہت ہے، میرے آقا کے سامنے میں اس نے قرآن کریم کی بے ادبی کی ہے، قرآن کریم کی اہانت کی ہے، اس نے سمجھا ہی نہیں کہ قرآن کریم کیا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی وحی ہے یہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کریم اتارا ہے اور عرش معلیٰ سے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، اور یہ بندہ جو ہے نا قرآن کے ہوتے ہوئے کسی اور شے کو بڑا سمجھ رہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیں جی، اس کا معنی پھر یہ بنے گا کہ انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام نے چونکہ ان کو نصیحت کی تھی، عقیدہ توحید سکھایا تھا، نبوت اور رسالہ سکھایا تھا، معاد بتایا تھا، حشر بتایا تھا، جنت دوزخ بتائی تھی، یہی ان کے بڑے احسانات تھے، انہوں نے وہ احسانات ان کے منہ پر ہی واپس لوٹا دیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور انہوں نے ان کے منہ پر ہی کھڑے ہو کر کے یہ کہا، وقالوا، اور کہنے لگے، انا کفرنا بما ارسلتم بہ، انہوں نے کہا کہ ہم سیدھا سیدھا کفر کرتے ہیں اس چیز کا جو چیز تم دے کر کے بھیجے گئے ہو، جو چیز تم دے کر کے بھیجے گئے ہو، جو چیز تم لے کر کے آئے ہو، ہم تو اس کے ساتھ کفر کرتے ہیں، بھئی ہم نہیں مانتے اسے۔ بتائیں یار کیا گزری ہوگی انبیاء کرام علیہ السلام پر، اور اب تعالیٰ کی طرف سے پیغام سنا رہے، وہ آگے منہ پہ کھڑے ہو کہہ رہے ہیں ہم تو انکار کرتے ہیں، بھی اس کا ہم نہیں مانتے اس بات۔ تو یہ آج ہمیں بھی حوصلہ پکڑنا چاہیے۔ لوگ جو ہے نا ویسے ضرور ملیں گے جو آپ کے منہ پہ کہہ دیں گے جی آپ جو ہے نا اپنی نصیحتیں اپنے پاس رکھا کریں، اپنے واعظ اپنے پاس رکھیں، تو کوئی بندہ کسی کو کہہ دے، کوئی سیدھی بات نماز کی ہی دعوت دے دے تو آگے سے کیا سننے کو ملتا ہے، نعوذ باللہ ایسے ایسے جملے بنائے، میں ملا تو اپنی نے بیٹھ تینوں چور نال کی تینوں اور نال کی، ہے یا نہیں؟ تو یہ والے معاملات ہیں یہاں پہ۔ تو جو انہوں نے نعوذ باللہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے، کیسے جناب اپنا ہاتھ اب ان کے منہ پہ رکھ رہے ہیں یا ان کے احسانات کو ان کے سامنے جناب وہ لٹا رہے ہیں، نہیں جی اپنے پاس رکھے ہیں، میں نے سنا ہے انہوں نے کہا جی کفرنا بما ارسلتم بہ، جو چیز بھی تم لے کر کے آئے ہو ہم سب کا انکار کرتے ہیں، ہم سب کے ساتھ کفر کرتے ہیں، یہ آپ ذہن میں رکھیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور آگے انہوں نے کیا کہا، نعوذ باللہ من ذالک، وہ کہنے لگے کہ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، انہوں نے کہا ہم تو تمہاری باتوں کی، تم جن چیزوں کی تم دعوت دے رہے ہو نا، ان چیزوں کی وجہ سے ہم تو دھوکے میں ڈالنے والے شک میں پڑ گئے ہیں، ہاں ہمیں تو دھوکے میں ڈالنے والا شک جو ہے وہ لے بیٹھا ہے آپ کی باتیں سن کے۔ مطلب یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خود بے یقینی سی آ گئی ہے آپ کی باتیں سن کے، ہمیں خود جو ہے وہ یقین تک نہیں رہا، ہمارے یقین کو متزلزل کر دیا ہے آپ کی باتوں نے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جیسے ہمارے ہاں ایک جملہ بولا جاتا ہے، کہتے ہیں میں نے باتیں تو اس کے سننے پر مجھے ہضم نہیں ہوئی، کہتے نہیں کہتے، وہی وہ کہتے ہیں میرا معدہ خراب کر دیا اس نے، ہضم نہیں ہو رہی باتیں، میرا ذہن قبول نہیں کر رہا ان باتوں کو۔ تو وہ لوگ جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو سامنے کھڑے ہو کہہ رہے ہیں وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، انہوں نے کہا ہم تو ضرور اس شک میں پڑ گئے ہیں جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں، شک بھی ایسا مریب جو ہمیں دھوکے میں ڈالنے والا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ذہن میں رہے، موجودہ دور کے جو ملحدین ہیں وہ یہ جملہ گو کے زبان سے نہ بولیں، لیکن حقیقت کے اندر ان کی کیفیت بھی یہی ہو چکی ہے، وہ بھی دھوکے میں پڑ چکے ہیں، اور ان ذلیلوں کو انہوں نے بھی کہا کہ جو آپ دعوت دے رہے ہیں اس دعوت کے بارے میں ہم دھوکے میں ڈالنے والے شک میں مبتلا ہوئے ہیں، وہ جو کفر کر رہے تھے، وہ جو شرک کر رہے تھے، وہاں دھوکہ نہیں ہوا، وہاں تو ہم روز روشن کی طرح جیسے سورج نکلا ہوتا ہے، اس کی چمک دمک ہر جگہ پڑ رہی ہوتی ہے تو کسی کو شک نہیں ہوتا کہ یہ سورج نکلا ہوا ہے، وہاں تو ہمارا ایمان ایسا ہے۔ ہاں جب رب کی بات آئے گی تو وہاں ہمارا جو شک میں پڑ گئے ہیں، وہاں ہمیں دھوکہ ہو گیا ہے کہ اب یہ بھی ماننا پڑے گا، اب جنت بھی ماننی پڑے گی، اب دوزخ بھی ماننے پڑے گی، رب کے نبیوں کو بھی ماننا پڑے گا، اب مرنے کے بعد اٹھنا بھی ماننا پڑے گا، یہ ہمارے سمجھ سے باہر بات ہے۔ اور یہی آج کل ماحول بن گیا ہے، قرآن حدیث بیان کیا جائے تو ان کو سمجھ نہیں پڑتا، جی جتنے بھی لبرل سیکولر لوگ ہیں قرآن کریم سننے کی طرف نہیں آتے بالکل، لیکن کوئی بندہ ان کے سامنے کھڑا ہو کے خدا رسول کے خلاف بات کر دے، حدیث کی حجیت کے خلاف بات کر دے، قرآن کے خلاف بات کر دے تو ایک دم سے سمجھ آ جاتا ہے ان کو۔ آج بھی آپ دیکھ لیں علماء ہیں کتنا کام کر رہے ہیں بیچارے،
ان کے پاس کتنے لوگ بیٹھتے ہیں، ان کا آواز کتنے لوگ سنتے ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں وہ بیٹھا ہوا ایک گمراہ شخص، وہ کیسے جناب آدھے گھنٹے میں جناب وہ ویڈیو چڑھاتا ہے، لاکھوں لوگ اس کو سنتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ لوگ بھاگ بھاگ کے ان کے پیچھے جا رہے ہیں۔ اور یہی حال دجال کا ہوگا۔ جب دجال آئے گا، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خواتین تک گھروں سے بھاگ بھاگ کے ان کے پاس جائیں گی، مرد حضرات جو ہوں گے گھر کے وہ اپنی عورتوں کو باندھ کے رکھیں گے، گھروں میں باندھ کے رکھیں گے تاکہ یہ دجال کی طرف نہ جائیں، لیکن وہ عورتیں جو ہیں وہ اپنی رسیاں زنجیریں توڑ کے بھاگ کے جائیں گی ان کے پاس۔ تو یہ انسانی مزاج جو ہے نا، یہ سچی بات ہے، یہ بے دینی کی طرف جلدی مائل ہوتا ہے، کفر کی طرف جلدی مائل ہوتا ہے، یہ اس کی فطرت میں ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہو تو کوئی بندہ بچ نہیں سکتا ان باتوں سے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ آیہ مبارکہ جو ہے نا، آگے اللہ تعالیٰ کے رسول سے اسی بات پر ان کے سامنے کلام کریں گے۔ ہاں جی، تمہیں اللہ کے بارے میں شک واقع ہو گیا، وہ جو کہہ رہے ہیں نا ہمیں جو شک ہو گیا بھائی ہیں، اب دیکھیں بتوں کے بارے میں پکا ہے ان کو، اللہ کے بارے میں شک ہے ان کو ہیں۔ یہی کچھ آج کر رہے ہیں لبرل سیکولر لوگوں کو، آپ دیکھ لیں قرآن حدیث کے بارے میں ان کو شک ہو گیا ہے، لیکن جتنے شیاطین ہیں ان کے بارے میں ان کو شک نہیں ہوا۔ جتنا ان کا ایمان سائنس پر ہے اس کا کوئی 10واں نہیں 20واں حصہ بھی قرآن پر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تو گویا کہ یہ منکر ہی ہو گئے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل نہیں رہے تو قدرت کہاں ماننی انہوں؟ قدرت تو ظاہری بات ہے کہ صفت ہے، صفت بعد میں ہوتی ہے، ذات پہلے ہوتی ہے، وہ ذات کے ہی قائل نہیں رہے تو صفت کہاں مانیں گے بھی؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہماری نسلوں کو قیامت تک کے لیے ان کا ایمان محفوظ فرمائے۔